یہ تو بڑوں کے بارے میں تھا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فار ہیں، کافر ہیں، ان کے جو نابالغ بچے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ ہر بچے میں عطا کی ہے تو ان کے یہ جو بچے ہیں کافروں اور مشرکوں کے بچے، وہ جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ اس بارے میں فقہاء کرام نے 3 اقوال بیان کیے۔ پہلا قول تو یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ یہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى ما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین صدق اللہ العظیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ ما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو پہلے ہی کافر تھے، ان کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، تو انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کیسے خرید لی؟ اس کے مفسرین کرام نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدائشی طور پر ایک صحیح فطرت رکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے، اس پر وہ پیدا ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا تو وہ فوراً قبول کر لے گا۔ وہ جو فطرت صحیح تھی وہ اس کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر پیدا کیا لوگوں کو، یعنی ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھ دی ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرت سلیمہ یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر لیا ہے۔ اب مطلب یہ بنے گا ان منافقین نے وہ صلاحیت اور استعداد دے دی، اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس جہان کی حیثیت منڈی اور دکان کی ہے کہ دکان میں 1 نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور 2 نمبر چیزیں بھی ہوتی ہیں، مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ان بے وقوفوں نے 1 نمبر چیز یعنی ہدایت کو خریدنے کی بجائے 2 نمبر کی چیز گمراہی خرید لی، کیونکہ دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے۔ اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی، وہ دے کر اس کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم، بس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی، کیونکہ تجارت تو ہوتی ہے فائدے کے لیے، اور انہوں نے اچھی چیز کے بدلے بری چیز خرید لی، یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وما كانوا مہتدین، نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ یہ تو بڑوں کے بارے میں تھا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فار ہیں، کافر ہیں، ان کے جو نابالغ بچے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ ہر بچے میں عطا کی ہے تو ان کے یہ جو بچے ہیں کافروں اور مشرکوں کے بچے، وہ جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ اس بارے میں فقہاء کرام نے 3 اقوال بیان کیے۔ پہلا قول تو یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ یہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو باب الجہاد میں آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں، رات کے وقت افراتفری میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی، تو اس دوران جو بچے مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قصداً نہ مارو، ضمنی طور پر مارے گئے تو
ہم تبع لآبائہم، اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں محققین حضرات اس روایت کا مفہوم بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جہاد کے موقع کی ہے کہ مارنا تو تم نے بڑوں کو تھا، اتفاقاً اس موقع پر جو چھوٹے قتل ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ لڑائی کے دوران ایسا ہو جاتا ہے، لہذا وہ اپنے ماں باپ کے تابع۔ دوسرا قول فقہاء کرام کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنتی ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہ مکلف ہی نہیں ہوتا، یعنی اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، تین قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، ان میں الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ جب اس پر شرعی احکام لاگو ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں پھینک دیں۔ پھر طبرانی شریف جو حدیث کی کتاب، اس میں روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت کافروں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفال المشرکین خادم اہل جنہ، کہ مشرکوں کے بچے جنتیوں کے خادم ہوں۔ یہاں مودودی صاحب جو فوت ہو گئے ان کا ایک موقف تھا، ان سے حوروں کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو حوریں کافروں کی لڑکی ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی ہیں، تو یہ بات انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں لکھی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حوروں کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ خلقت من المسک، حوریں کستوری سے پیدا کی گئی۔ لہٰذا جو علماء مسائل میں مودودی صاحب کی تردید کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے بلکہ صحیح کرتے ہیں۔ قاضی حسین احمد بڑا ہوشیار آدمی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے منشور میں لکھوا دیا ہے ہم مودودی صاحب کے غلط مسائل کی تردید کرتے ہیں، ویسے ہم سیاسی طور پر ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس نے بڑی جرت کی بات کی، اس نے منشور بدل دیا، اس بات کی وجہ سے اب عوام ان کے ساتھ مل گئی ہے۔ بہرحال حوروں کا مادہ مٹی نہیں، وہ جنتی کی مخلوق۔ اور تیسرا قول یہی ہے کہ یہ جو کافروں کے بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے فیصلہ فرما دیں گے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافروں کے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے، وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہ تو قطعی طور پر جنتی کہہ سکتے ہیں نہ ہی قطعی طور پر دوزخی کہہ سکتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔